ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، یہاں اس وقت اس مشہور بستی میں خرجہ میں اور خرجہ کی اس مسجد میں میری حاضری دینی مذاکرے کے تعلق سے ہوئی ہے، یعنی میرا آنا کسی رسمی تقریب کی مناسبت سے نہیں ہوا، بلکہ اس لیے ہوا کہ اپنے دینی اور ایمانی بھائیوں میں، عزیزوں اور دوستوں میں، بڑوں میں چھوٹوں میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ دین و ایمان کی باتیں کی جائیں، قرآن و حدیث کی باتیں کی جائیں اور سنت و شریعت کی باتیں کی جائیں، تاکہ ان باتوں کا کرنا، ان کا مذاکرہ، ان کا سننا اور سنانا ہم سب کے لیے مفید اور نفع بخش ہو۔ تھوڑی دیر بھی دینی اور ایمانی باتوں کا سننا سنانا فائدہ پہنچاتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ذات باری تعالیٰ نے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مأمور فرمایا اور حکم فرمایا، حکم دیا کہ دینی نفع کی باتیں آپ اپنے ان ساتھیوں کو، اصحاب کو بار بار بتلائیے۔ یہ تذکیر اسے کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ دین و ایمان کی باتوں کا بتانا اہل ایمان کو نفع اور فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب کس کو کتنا نفع اور فائدہ، وہ تو اپنے اپنی نیتوں کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، طلب کے اعتبار سے اور ذات باری تعالیٰ کی طرف سے توفیق و عنایت کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ باراں کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لال روی دو در شور ابوم خس۔ بارش برستی ہے، ایک زمین صالح ہوتی ہے، اس میں صلاحیت ہوتی ہے زرخیزی کی، وہ قبول کرتی ہے، عمدہ قسم کے اجناس و غلجات و میوجات اور پھل فروٹ اگاتی ہے، اور جو چٹیل زمین ہوتی ہے جس میں صلاحیت نہیں ہوتی، اس کو کچھ بھی نفع و فائدہ نہیں پہنچتا۔ بہرحال اس لیے حاضری ہوئی، اور اس حاضری کا باعث ہمارے محترم حافظ رشید صاحب اور یہ دوسرے عزیز محترم بھائی ہمارے زبیر صاحب اور یہ مولوی ممتاز صاحب، بہرحال پچھلے سال سے بھی ان کی طرف سے کچھ بات تھی، نہیں ہو سکا، تو اس مرتبہ انہوں نے پھر یاد دہانی کرائی، اور تو ہوتا ہے، بہرحال فرض بھی ہے ہمارا اور معمول بھی ہے۔ قرآن اور حدیث میں نصوص بھی اس طرف متوجہ ہیں، اپنے اکابر کی نصیحتیں، ارشادات و فرمودات بھی ہیں، اور ان کا طریق بھی رہا، اور اس طرح سے ایک دوسرے کو نفع و فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں آؤں گا، تاریخ بھی مقرر کروں گا، تاکہ پہلے دوسرے عشرے میں ہو جائے، مگر میرا ایک سفر ہو گیا تھا، اس کے بعد آ کے طبیعت بھی مزمحل ہوئی، تو پھر یہاں تک نوبت آ گئی، آج حاضر ہوا ہوں۔ بات کہنے کی تو باتیں بہت ہیں، جتنا چاہے بڑھا لو، اور گھٹانے کو جتنا چاہے گھٹا لو۔ ہمارے حضرت والا مسیح الامت شاہ جلال آبادی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ، ہمارے پہلے مرشد و شیخ، فرمایا کرتے تھے، بھائی کسی دینی مجلس میں جانے کے وقت اور جاتے وقت نیت صرف یہ ہونی چاہیے
کہ ہم دینی باتیں سنیں گے اور پھر اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں گے، اور جہاں دین سے اپنے آپ کو ہٹا ہوا پائیں گے تو اصلاح کر لیں گے، تماش بینی کی نہیں۔ ہاں چلو ذرا دیکھیں ویسے ہی وہ فلاں صاحب ہیں کیسا بیان کرتے ہیں، دیکھیں بڑی شہرت سنی تھی، لچھے دار گچھے دار داد خطابت دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، سب دنیا داری ہے۔ اگر نیت صحیح ہو، طلب صادق ہو، کہنے والے میں بھی اخلاص ہو، اللہ کی رضا خوشنودی اور اپنے بھائیوں اور اپنی اصلاح کی نیت سے کہے تو تھوڑی بات بھی بہت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی اصلاح کی باتیں تو بے شمار ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ایک ایک جزوی کو اگر بیان کیا جاوے اور مختصر طور سے کہہ دیا جائے تو سمیٹا جا سکتا ہے۔ داستان عشق جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی ہے۔ لیلا اور مجنوں کے تعلق سے بات اتنی ہی ہے صرف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ چاہا ہے کہ یہ تھوڑی بہت جو زندگی اس نے اپنے بندوں کو دی ہے، کتنی کسے دی ہے اس کا پتہ بھی کسی کو نہیں۔ ہاں مجموعی اعتبار سے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، پہلی امتوں کی عمریں تو بہت طویل ہوئی۔ فرمایا آقا نے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی عمومی طور سے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان 70 سال تک پہنچتے 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 واصل اللہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی مجمع میں دیکھو گے تو بوڑھے لوگ کم نظر آئیں گے بجوز مسجد کے، مسجد میں جوان کم نظر آتے ہیں، ورنہ اگر کہیں مجمع ہوگا تو بوڑھے لوگ کم۔ کیا پتہ چلا کہ بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے ہی پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ گئے۔ تو کس کی کتنی عمر ہے پتہ نہیں، لیکن چاہا یہ گیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے رہیں، اللہ کا بندہ، نفس کا بندہ اور غلام نہیں، اور شیطان کا بندہ اور غلام نہیں، اپنے مولا اور مالک کا، خالق کا اور رازق کا، معبود کا، معبود حقیقی، رازق حقیقی اور مولا حقیقی اور مالک حقیقی، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، یہ سارا جسم و جثہ اسی نے تیار کیا اور کرایا، اور پھر اس کے اندر روح اسی نے پھونکی، اسی نے ڈالی، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی ضروریات کا سارا انتظام کر دیا۔ یہ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، جمادات، نباتات، حیوانات، پیڑ پودے اور میوہ جات، غلہ جات، سب کاہے کے لیے ہیں، کس کے لیے ہیں؟ پانی، آگ، ہوا، مٹی، سب انسان کے لیے ہے۔ جیسے کہیں شادی ہوتی ہے تو دلہا کی خاطر سارا نظام برپا کیا جاتا ہے، نہ یہ نکاح ہوتا، نہ نوشا اور دلہا صاحب آتے، نہ یہ سارے انتظامات ہوتے۔ تو اس دنیا کا دلہا انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے ہی ساری دنیا کو اس کے لیے سجا دیا ہے، سارا نظام بنا دیا، ساری ضروریات۔ تو چاہا یہ گیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے اللہ کا بندہ بن کے رہیں۔ اور اللہ کے بندہ بننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مولا اور مالک نے اس کے لیے جو قانون بھیج دیا ہے قرآن پاک اور حدیث شریف کی شکل میں،
اور اپنے احکام بھیج دیے، اور قانون ایک ایک دفعہ ہے ہر شعبہ حیات سے متعلق. تو چاہا یہ گیا ہے کہ اس کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے بندے یہ اپنی محدود زندگی اور محدود وقت اور محدود لمحات جو ملے ہوئے ہیں انہیں گزاریں. اور اسی کی کمی ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے دوستوں. آج ہم اپنے نفس، اپنے من، اپنی طبیعت، اپنے چاہت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. جو ہمارا جی چاہتا ہے، من چاہتا ہے، طبیعت چاہتی ہے وہ کرتے ہیں، اور جس کے کرنے کو من نہیں چاہتا نہیں کرتے. تو نفس کی بندگی اور غلامی میں مبتلا ہیں آج ہم لوگ، پوری امت اور مسلمان. یا یہ کہہ لو کہ شیطان کی بندگی اور شیطان کی غلامی کر رہے ہیں. اندر نفس اندر ہے، شیطان باہر ہے، وہ بھی اسی کا مددگار ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی جگہ قرآن پاک میں انسانوں کو، اپنے بندوں کو بتا دیا، چونکا دیا، متنبہ کر دیا کہ دیکھو یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کا کہا نہ سنیو، اس کا کہا نہ مانیو، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیو. اور اس کی دشمنی کیوں ہے؟ ہمارے سب کے ابو البشر ہیں حضرت آدم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام سے اس کو دشمنی ہے، ان کی پوری نسل سے دشمنی ہے. انہی کی وجہ سے اس کو راندے درگاہ کیا گیا، حکم دیا گیا تو نہیں کیا سجدہ تو نکال دیا گیا. وہیں سے اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں حضرت آدم اور نسل آدم کی دشمنی بیٹھ گئی، اور کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے بس اب میں بھی ان کی نسل کو تیرا بندہ نہیں بننے دوں گا، تیرا مطیع و فرما بردار نہیں بننے دوں گا. دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرح سے انہیں بہکاؤں گا. بہت کم بندوں ایسے بچیں گے جو آپ کی بندگی کریں، کرنے نہیں دوں گا. پیچھے پڑا ہوا ہے، دشمن کی تو کوئی اچھی بات بھی نہیں مانتا، اچھا مشورہ بھی نہیں قبول کرتا، دغدغہ لگا رہتا ہے، تشویش رہتی ہے، تردد رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں دال میں کچھ کالا نہ ہو، اس کی کوئی سازش نہ ہو، یہ ہمارا خیر خواہ کہاں ہو سکتا ہے، ہمدرد کہاں ہو سکتا ہے، تو بدخواہ ہے. مگر ہم شیطان جو ہمیں سجھاؤ دیتا ہے اور جن چیزوں کو اچھا اور عمدہ بنا کے پیش کرتا ہے، ایسے ہمارا نفس. اور نفس تو حقیقت میں شیطان سے بھی بڑھ کر ہے. حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ نفس مکار شیطان سے بھی بڑھ کر ہے، اور شیطان کو شیطان اس کے نفس ہی نے تو بنایا تھا، پہلے سے تو کوئی اور شیطان نہیں تھا. فرمایا تو شیطان تو، نفس تو شیطان کا بھی باپ ہوا. کہیں فرمایا کہ ہم جیسوں کے گمراہ کرنے کے لیے تو حضرت تھوڑی مراد ہے، سبحان اللہ، حضرت تو مجدد ہے، حضرت تو اولیاء اللہ میں سے ہے. حضرت کے علم و تقدس پر تو اس وقت بھی ان بزرگوں کا جو ہمارے اکابر ہیں اجماع اور اتفاق تھا. حضرت کی کیا شان ہے، بات کہنے کا انداز ہوتا ہے کہ ہم جیسوں کے گمراہ کرنے کے لیے تو ہمارا نفس ہی کافی ہے. شیطان تو کم بختی کا مارا یوں ہی بدنام ہے، ورنہ ہم جیسوں کے گمراہ کرنے کے لیے تو ہمارا نفس ہی کافی ہے. اگر ہم متیقظ ہو جائیں، چوکنا رہیں، سنبھل کر قدم اٹھائیں، اپنے کو ناپتے تولتے رہیں. اپنے کو ناپنے تولنے کا مطلب اپنے جسم کا وزن نہیں میرے بھائیوں، اپنے اعمال کو ناپنا تولنا،
اپنے احوال کو ناپنا تولنا ہے، اپنی زندگی اور طرز زندگی، طریقے زندگی کو ناپنا تولنا، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہم کیا کرتے ہیں، عبادات کے تعلق سے بھی ناپنا تولنا، معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ جو برتاؤ کی ہماری زندگی ہے، گھر والوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بھائیوں بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اور بیوی کی شوہر کے ساتھ، پھر اعزہ اقربا کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اجانب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، برابر والوں کے ساتھ، اسے معاشرت کہتے ہیں۔ ہم کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کس طرح پیش آتے ہیں، کیا اس طرح جس طرح مولا اور مالک نے چاہا ہے، کیا اس طرح جس طرح ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہا ہے اور رہنمائی فرمائی ہے اور راستہ بتایا ہے اور کر کے دکھایا ہے اور ساری ہدایات اور پورا ایک مفصل قانون دے کے چلے گئے، اس طرح یا اس طرح جس طرح ہمارا جی چاہتا ہے، من چاہتا ہے، طبیعت چاہتی ہے۔ یہ ہے اپنے کو ناپنا اور تولنا۔ معاملات کے تعلق سے ناپے اور تولے کہ ہم چھوٹا کارو، ہم جو کچھ کما رہے ہیں کس طرح کما رہے ہیں، اگر کاشت کے ذریعے سے کما رہے ہیں تو وہاں کوئی چیز اللہ کے قانون کے خلاف تو نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف تو نہیں۔ اگر کوئی ملازمت ہے تو وہ ملازمت جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے خلاف تو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف تو نہیں۔ اسی طرح سے ہم اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں، چھوٹا کاروبار ہو، بڑا کاروبار ہو، چھوٹی دکان ہو، بڑی دکان ہو، کارخانے ہو، فیکٹریاں ہو، کمپنیاں ہو، گاؤں کی سطح پر، قصبے کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، صوبے کی سطح پر، ملک کی سطح پر، عالمی سطح پر مال کی درآمد ہو، برآمد ہو، تو کبھی ناپتے تولتے ہیں اللہ کے اس قانون کی روشنی میں کہ جس قانون کا اپنے کو ہم ماننے والا کہتے ہیں اور جس قانون کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے، اور جس قرآن اور حدیث کے ماننے والے کہے جاتے ہیں، کہتے ہیں، کبھی ناپتے اور تولتے ہیں؟ معاملات، اخلاق، اب اخلاق کا تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ ہمارے اندر عجب و خود پسندی ہے، فخر و کبر ہے یا تواضع ہے؟ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، ہمارے اندر قناعت ہے، ہمارے اندر صبر و شکر ہے، یا اس کے مقابلے میں حرص ہے ہمارے اندر؟ اسی طرح سے حب جاہ ہے، دوسرے کا حقد و حسد اور کینہ اور بغض ہے۔ کبھی ناپنا تولنا اور غور کرنا اور سوجھنا اور بوجھنا ہے؟ یہ صرف عبادات کے تعلق سے تو کہیں مطالعہ کر لیں میرے بھائیوں۔ عبادات میں سب سے پہلی عبادت نماز۔ اگر ہم مسلمان اپنے کو ناپیں گے، تولیں گے، جائزہ لیں گے تو اس میں بھی 100% کامیاب نہیں ہے۔ چند فیصد اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی ہیں کہ جو 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پورے سال ہمیشہ پڑھتے اور پڑھتی ہوں۔ بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو پابندی سے نماز پڑھنے والے اور نماز پڑھنے والی بھی نہیں ہے۔ کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کر دل کباب ہے۔ امت کے حکیم و ملت کے مجدد حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اصلاح انقلاب امت کتاب لکھی، اسی میں یہ شعر لکھا ہے شروع میں، اور حضرت تو 100 سال پہلے کی حالت کا مطالعہ کرا رہے ہیں، اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کرا رہے ہیں، اس تعلق سے لکھ رہے ہیں بھائی آج ہوتے تو کیا ہوتا، معاف کرنا مجھے۔ نہ ہمارا ظاہر اللہ کے قانون کے مطابق، ظاہر سے مراد شکل و صورت، لباس و پوشاک،
اور نہ ہمارا باطن اللہ کے قانون کے مطابق، باطن سے مراد قلب اور دل کے اعمال یعنی اخلاق، نہ عبادات کے باب میں ہم کھڑے، نہ معاشرت کے باب میں، نہ معاملات کے باب میں، نہ اخلاق کے باب میں۔ کیا ہم ڈرتے نہیں ہیں؟ کس بات سے؟ اس بات سے کہ پتہ بھی نہ چلے اور ملک الموت آئے، ہمیں یہاں سے لے جائے، منو مٹی کے نیچے رکھ دیے جائیں، اور پھر ہمارے ساتھ اس قبر کا سلوک کیا ہو، اور پھر جب اٹھائے جاویں، حشر ہو اور نشر ہو اور حساب و کتاب ہو، تو کن کے ساتھ اٹھائے جاویں، کیسا ہمارا حشر ہو۔ اور کیا ہم ڈرتے نہیں میرے بھائیوں، مولا اور مالک کے سامنے جب کھڑے ہوں گے؟ آپ لوگوں نے نہیں سنا، حساب تو بندے کو ایک ایک عمل کا دینا ہے، ایک ایک عمل کا۔ 5 سوالات کے متعلق بات سنی ہوگی، بتایا گیا ہوگا، حدیث شریف میں بتا گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، 5 چیزوں کا جواب جب تک بندہ نہیں دے دے گا، مولا اور مالک کے سامنے سے قدم ہٹ نہیں سکتے۔ سب سے پہلا تو سوال یہی ہوگا، بتاؤ یہ جو ہم نے تمہیں یہ زندگی دی تھی، صبح سے شام تک کے یہ لمحات دیے تھے، یہ کتنی بڑی پونجی اور سرمایہ ہے۔ اگر آدمی صحیح سمت میں خرچ کرے، اس سرمایہ کا کاروبار صحیح کرے، تو کتنی آخرت بنا اور کما سکتا ہے، جنت کما سکتا ہے، وہ مراتب و درجات کما سکتا ہے، مولا اور مالک کی رضا اور خوشنودی میں ڈوب سکتا ہے، مولا اور مالک کا قرب کما سکتا ہے، مولا اور مالک کی محبت کما کے ان کا محبوب و چہیتا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ مگر ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں، کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، اور اس میں بھی جو سب سے بیش قیمت مرحلہ ہوتا ہے انسانی زندگی کا، وہ جوانی کا۔ جذبات جوان ہوتے ہیں، اعصاب و پٹھوں میں طاقت ہوتی ہے، امنگیں ہوتی ہیں، مگر نفس اور شہوات نفس بھی جوان ہوتی ہیں۔ اب ایسے میں ایک بندہ نفس و شہوات نفس کو پیچھے ڈالے اور یہ طے کر لے کہ میں تو اپنے مولا اور مالک کا بندہ ہوں، وہی میرے خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی رازق ہیں، انہوں نے ہی یہاں بھیجا ہے، انہوں نے ہی مجھے ساری نعمتیں دی ہیں، تو جس کا کھاؤں گا اس کا گاؤں گا، جس کا کھاؤں گا اس کا گاؤں گا۔ کیا عجیب حال ہے، مولا اور مالک کیسا شکوہ کر رہے ہیں انسان کا۔ کہاں؟ سورہ والعادیات میں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ان گھوڑوں کی کہ جنہیں کوئی مالک پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، رکھتا ہے، آب و دانے کا انتظام کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اور جب کسی موقع پر جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے اسے ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو مالک کے ایک اشارے پر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، شبخوں مارنی ہوتی ہے، صبح کو سرپٹ دوڑتے ہیں، ایک اشارے پر بھاگے چلے جاتے ہیں۔ وہ منظر کشی کی اللہ تعالیٰ نے، اور دشمن کے مجمع میں گھس جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ کتنی وفاداری ہے ان میں، حالانکہ اس اللہ کے بندے نے انہیں پیدا نہیں کیا، وہ ان کا خالق نہیں، حقیقی رازق بھی نہیں، حقیقی مالک بھی نہیں۔ خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، رزق و روزی کا انتظام بھی حقیقتاً اللہ نے کیا، وہی مالک ہے، لیکن یہ مالک مجازی ہے، تھوڑا سا دانا پانی کا انتظام کیا۔ اتنی وفاداری ایک مالک کی،
کہ اس کے اشارے پر بھاگے چلے جا رہے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. زخم لگے تو کیا اور جان چلی جائے تو کیا، گھسے جا رہے ہیں اس کے مجمع میں. اللہ تبارک و تعالی ان ایسے گھوڑوں کی قسم کھا کر، یعنی ان کی منظر کشی کر کے فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. یہ یقینی بات ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ انسان اپنے خالق حقیقی اور مالک حقیقی اور مولا حقیقی کا یقیناً بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا. کیا انسان کا بھی یہ حال ہے کہ اپنے مولا اور مالک کے اشارے پر زندگی گزار رہا ہو، اپنے مولا اور مالک کے احکام کی تعمیل کر رہا ہو، اپنے مولا اور مالک کی دی ہوئی ہدایات، بھیجے ہوئے قانون کے مطابق یہ صبح و شام کے لمحات گزارتا ہو، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرات بھی، اخلاق بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی، شادی کا موقع بھی اور غمی کا موقع بھی؟ کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شرم آنی چاہیے انسان کو کہ یہ بے حس قسم کی مخلوق، بے حس کے معنی جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ درجے کی عقل نہیں رکھی. جانور اپنے نفع نقصان کی تھوڑی بہت تو عقل ہے، انسان جیسی عقل تھوڑا ہی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عقل دی، کامل درجے کی عقل، کیسا ذہن دیا، کیسا دماغ دیا، کیسی فہم اور سمجھ دی. دیکھ لیجیے آج کہ انسان نے اپنے اسی عقل و فہم سے پوری دنیا کو مسخر کر رکھا ہے، لیکن اپنے نفع نقصان کا کچھ پتہ نہیں ہے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. علامہ اقبال نے کہا ہے اور آگے بھی کچھ کہا ہے، آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. اللہ تعالیٰ نے یہ منظر کشی کرائی. اللہ تعالیٰ جہاں اس طرح کی قسم کھاتے ہیں وہ دلیل ہوتی ہے، آگے جو بات فرماتے ہیں وہ دعویٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں انسان کا، ان الانسان لربہ لکنود، اور اس کی دلیل یہ ہے تھوڑا سا دانا پانی ہی تو کھلایا ہے. نہ وہ رازق حقیقی، نہ مالک حقیقی ہے، نہ خالق، اور ان میں اتنی وفاداری، اس کے ایک اشارے پر اپنی جان بھی دینے کو تیار. اور انسان کا کیا حال ہے؟ مولا اور مالک نے اسے پیدا کیا، اس کی تمام ضروریات کا انتظام کیا، کتنی نعمتیں ہیں ذات باری تعالی کی. تو پھر انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ ارے سب سے پہلا سوال یہی ہوگا، یہ جو ہم نے زندگی دی تھی بتاؤ اسے کہاں ضائع کیا؟ دیکھ لو ہم لوگ کہاں استعمال، یا تو آدمی دین کمائے اس سے یا جائز دنیا کماوے. آج ہمارے نوجوان کیا، بچے کیا، ادھیڑ عمر والے کیا، یہ جو چوڑے چوڑے موبائل آ گئے، بس رات میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایک بجا دیں گے، 2 بجا دیں گے، اس میں گھسے رہتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں، اللہ سے لو لگانے کی رغبت نہیں، ذوق و شوق نہیں. دینی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، مذاکرہ کر لیں، کہیں دین کا مذاکرہ کر لیں، سیکھ لیں، اپنے گھر والوں کو بھی کچھ دین یعنی اللہ کا قانون سکھا دیں، اس کی جانکاری ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو، بچوں کو ہو جائے. جو چیز آخرت بنانے سے متعلق ہے ان کی تو ہمیں دلچسپی نہیں ہے، اس میں وقت ضائع کر رہے ہیں. ایسا ہے جیسے کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہو اور اسے چولہے میں رکھ کے آگ لگا رہا ہو، یا اس کی پوٹ باندھ کے کہیں نہر، ندی یا نالے میں پھینک دے. اب یہاں سوال جواب دینا پڑے گا، بتاؤ. اور خاص طور سے وہ جو بات کہی جا رہی تھی شباب کا جو مرحلہ ہے، جوانی کا، اسے تم نے کہاں ضائع کیا؟ یہ بتاؤ. جوانی کہاں پرانی کی، جوانی کہاں خرچ کی؟ اور وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈرتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم تو ہم ختم نہیں۔ دیکھو سنو، انسان ازلی تو نہیں ہے، ازلی تو صرف ذات باری تعالی ہے، ہمیشہ سے، جن کی کوئی ابتدا نہیں ہے، لیکن ابدی ہے۔ کیا مطلب؟ اب اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا اور اجتوں کو پیدا کریں گے وہ ختم نہیں ہوں گے، مٹیں گے نہیں۔ آپ لوگ کہیں گے جی اتنے تو ختم ہو گئے، یہ ختم نہیں ہوئے، یہ اس عالم سے ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو گئے۔ جیسے پہلے ایک عالم میں تھے ہم، ابھی ہمیں کسی کو نہیں یاد، بہت کم ایسے اللہ کے بندے، نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن کو یاد رہتا ہے۔ کون سا عالم؟ عالم ارواح، جہاں یہ جسم نہیں تھا، صرف روحیں تھی۔ الارواح جنود مجندہ، وہ ایک ایسا ہی عالم تھا۔ یہ عالم دوسرے انداز کا ہے، یہاں یہ عنصری عالم ہے، آگ پانی مٹی ہوا والا۔ یہاں اس جسم و جثے کے بغیر وہ روحیں نہیں رہ سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو جو یہاں بھیجا انسانوں کو، تو یہ جسم و جثہ دے دیا، یہ یہاں کی سواری ہے۔ بھئی جیسا موقع ہوتا ہے ویسی تو سواری اختیار کرتے ہیں، یا کسی شخص کو تھوڑی دور جانا ہو موٹر سائیکل سے چلا جائے، رکشا سے چلا جائے۔ اب لمبا سفر تو رکشا وکشا سے نہیں ہوگا، اور بعض سفر موٹر سائیکل سے بھی نہیں ہوگا، 4 پہیوں کی گاڑی سے ہو جائے گا تو وہاں 4 پہیوں کی گاڑی، اور بعض سفر ایسا ہے کہ نہیں، اس کے لیے ریل اور ٹرین ہے، یا اس کے علاوہ ہوائی جہاز مثلا، یا بحری جہاز۔ ہوائی جہاز سے جائیں گے، ایئرپورٹ اتر جائیں گے، وہاں سے پھر سواری بدل جائے گی۔ یہ تو سواری ہے، یہ جسم و جثہ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو نیچے رکھ دیا گیا تو ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال عربی زبان کا لفظ ہے، انتقال من هنا الى هناك، من عالم، من هذا العالم الى عالم آخر، منتقل ہوتا ہے انسان۔ ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ برکتہ کی بات یاد آ جاتی ہے۔ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو اتنا لوگ صفے لگاتے، جمع ہوتے، کھڑے ہوتے، تو کچھ تذکیر فرماتے، تعلیم تلقین لوگوں کو متوجہ فرمانے کے لیے فرماتے۔ اس میں ایک بات ہے، ہاں بھائی دیکھو، موت کے معنی مٹنے کے نہیں ہیں، ہٹنے کے ہیں، کہ یہاں سے ہٹ کے اب ایک دوسرے عالم میں چلا گیا۔ ایک شخص ایک بستی میں پہلے ایک محلے میں رہتا ہے، دوسرے محلے میں منتقل ہو جاتا ہے، ختم تھوڑی ہو گیا۔ ایک بستی سے دوسری بستی میں منتقل ہو جاتا ہے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں منتقل ہو جاتا ہے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں منتقل ہو جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں۔ انسان جو پیدا ہوئے یا ہوں گے وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوں گے، ان کے رہنے کی جگہ بدل جائے گی۔ ایک دوسرا عالم، عالم برزخ، پہلا عالم عالم ارواح، یہ عالم عالم دنیا، پھر عالم برزخ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ انسان یہاں سے جب ادھر منتقل ہو رہا ہے بھائی، تو یہ سب سوالات ہیں۔ مولا اور مالک کے حضور میں ہر شخص کو کھڑا ہونا ہے، ان کا جواب دینا ہے۔ وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، یہ بھی سوال ہوگا، بتاؤ مال کیسے کمایا تھا۔ ہمیں کبھی خیال ہوتا ہے؟ ہم مال کمانے میں آزاد ہیں، جیسے جس کا جی چاہ رہا ہے، جسے جس میں نفع نظر آ رہا ہے، رال ٹپک رہی ہے، مولا اور مالک کے قانون سے بالا اور بالا تر ہو کر، اور مستغنی و بے نیاز ہو کر، نہ پوچھنے کی ضرورت، نہ جاننے کی ضرورت، نہ معلوم کرنے کی ضرورت، معلوم بھی ہو جائے تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھ لو رشوت کے تعلق سے، سود لینے دینے کے تعلق سے،
ناجائز کاروبار کے تعلق سے، دوسروں کے کا حق اور حقوق، جائیداد کے، زمین کے، روپیے پیسے کے ہڑپ جانے کے تعلق سے، دبا لینے کے تعلق سے، اور نجی اور شخصی قسم کی زمینیں، جائیداد، املاک تو ہیں، وقف کی جو زمینیں ہیں، وقف کی، وقف کے مالک اللہ ہوتے ہیں، ان کو بھی انسان مسلمان چاہ رہا ہے میں ہڑپ کر لوں جتنا کر سکوں، زور و زر کے بوتے بلبوتے پر، جاہ و منصب کے بوتے بلبوتے پر، اپنے یہاں کے وسائل اور روابط کو استعمال کر کے اور جھوٹے قسم کے کاغذات تیار کر کے، وکیل سے مل کر، فلاں سے مل کر، پیسے دے کر، اور کسی طرح اپنے نام کرا لوں۔ ارے بندے خدا، اگر تجھے سدا یہیں رہنا ہوتا تو چلو جب بھی کوئی بات تھی، لطف دنیا کے ہیں کئے دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے، اور یہ کیا ہے دل تو بس پھر یوں سمجھ تو نے ناداں گل دیے تن کے لیے۔ پتا ہے، کچھ پتا ہے، اگر ہم دوسروں کے حقوق دبائیں گے، طلب کریں گے، ہڑپ لیں گے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ یہاں کی عدالتوں سے تو بے شک تم اپنے حق میں فیصلہ کرا سکتے ہو، اور جھوٹی فائل تیار کر کے جھوٹا پلندہ، زیادہ بڑا جو وکیل ہوگا زیادہ فیس دے کر کرا لو گے، بے شک تو سمجھتے ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا، ہم جیت گئے، فتح ہماری ہو گئی، معاملہ نمٹ گیا، ختم ہو گیا۔ ارے عقل مند آدمی، عدالت عالیہ میں مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ اس دن ہوگا، اور پھر پتہ ہے کیا دینا اور لینا پڑے گا؟ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ عمرہ، یہ تسبیح، یہ تلاوت، یہ یہاں کی کمائی ہوئی نیکیاں، صدقہ و خیرات کی اچھائیاں، یہ دینی پڑیں گی۔ بتاؤ کون تیار ہے اس کے لیے؟ میرے بھائیوں، ایک بات کہتا ہوں، ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، بھائی نیکی کرنے کی تو ضرورت ہے، اسے محفوظ رکھنے کی بھی تو ضرورت ہے۔ اور مثال دیتے تھے، ایک شخص نے کوئی پیسہ کمایا، اور مثلا تو صرف کما لیا اس نے، تو وہ اتنی بات کافی ہے؟ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو کمایا ہے وہ محفوظ بھی رہے۔ اب کما کے کوئی شخص چلا، دلی سے چلا، کہیں سے چلا، تھیلے میں رکھا ہے، بیگ میں رکھا ہے، جیب میں رکھا، وہ پھٹی ہوئی تھی، 10,000 اور 20,000 مثال کے طور پر، گھر آ کے دیکھا تو ہے ہی نہیں۔ تو اتنا پیسہ جو کمایا تھا محض کما لینے سے اس کے حق میں مفید و نفع بخش ہو گیا؟ نہیں ہوا، چونکہ محفوظ نہیں رہا۔ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اس کی بھی فکر ہے کہ وہ محفوظ رہیں، اور اس کی بھی فکر ہے کہ ہمارے ہی کھاتے میں رہیں۔ اگر ادھر سے ادھر بدل دی گئی تو، اور بدل بھی دی گئی وہاں کہ جب اس کے بعد پھر کوئی کمانے کا موقع باقی نہیں رہے گا۔ کیا نہیں بتا کے گئے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی امت کو یوں ہی نہیں چھوڑ گئے، بے کس و بے بس۔ کون سی بات ہے جو آنکھ کھول کے نہیں گئے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بات سمجھانے کے لیے دریافت فرمایا، اتدرون من المفلس؟ جانتے ہو غریب کون شخص ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں غریب؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ آقا دنیا کا غریب معلوم کر رہے ہیں، دنیا میں غریب کون ہوتا ہے؟ اسی اعتبار سے جواب دیا، قالوا یا رسول اللہ من لا دینار لہ ولا درہم لہ، اللہ کے رسول غریب تو وہی شخص ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ پہلے پیسہ جو ہوتا تھا، روپیہ پیسہ، وہ سونے چاندی کا ہوتا تھا، سونے کے سکے کو دینار کہتے تھے، چاندی کے سکے کو درہم۔ اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا، اللہ کے رسول جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، فرمایا نہیں۔ ذرا غور سے سنیں،
فرمایا غریب تو وہ شخص ہے جو آئے گا قیامت کے دن اس حال میں. آگے آقا نے بہت سے نیک کام ذکر فرمائے، مجھے چونکہ الفاظ یاد نہیں. بہت سے نیک کام، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، صدقات اور بہت سی نیکیاں. او کما قال. مگر کسی ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کو کا حق ہڑپ کیا ہوگا. او کما قال. حدیث شریف کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. اب لایا جائے گا اس صاحب حق کو بھی، اگر ایک ہو صاحب حق یا کئی ایک اگر ہوں گے ان کو لایا جائے گا، اسے بھی لایا جائے گا. اور ان کے ان حقوق کے بدلے میں اس کے پاس جو روپیہ پیسہ ہے، وہاں کا روپیہ پیسہ تو یہی نیک اعمال اور نیکیاں ہیں. یہ روپیہ پیسہ تھوڑی، یہ سکہ تھوڑی. ہر ملک کا سکہ کرنسی الگ ہوتی ہے. اب ہندوستان کے پیسے سے کوئی سعودی عرب میں خریداری کرنا چاہے، خریداری تو نہیں ہوگی. کیا ہے، لے جائیے، خلاص معافی، ہاں رد کر دے گا، وہاں تو نہیں چلے گا. تو وہاں کا سکہ، وہاں کا روپیہ پیسہ، یہی ہے ہماری نیکیاں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نیک اعمال. تو اب اس ایک حق والے کو یا مختلف اگر اہل حقوق ہوں گے ان کو اس کی نیکیاں دلوائی جائیں گی. یہ ایک کھاتے سے دوسرے کھاتے میں انگریزی کا لفظ تو نہیں بولتا مولوی ممتاز، ورنہ آپ لوگ کہتے ٹرانسفر کرائی جا رہی ہے. ہاں، اس کا پیسہ ٹرانسفر کرایا جا رہا ہے، ادھر سے ادھر دلوایا جائے گا. حدیث شریف کا مضمون ہے. اگر پورتی ہو گئی، پورے ہو گئے حقوق تو بہت اچھا، نہیں تو اگر ان کے کچھ گناہ ہوں گے تو وہ گناہ اس کے ذمے میں لا دیے جائیں گے. آقا فرما رہے ہیں اب یہ شخص خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا. فرمایا یہ ہے غریب. ہم کبھی سوچتے غور کرتے ہیں کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے جو حج کیے، ہم نے جو عمرے کیے، اور ہم نے جو صدقہ و خیرات اور بہت سی ماشاءاللہ مسلمان نے کام کرتا ہے، یہ ہمارے کھاتے ہی میں رہیں گی بھی؟ ہم کبھی سوچتے نہیں. حسد کرتا ہے آدمی، حسد کی بنیاد پہ دوسرے کو ایذا پہنچاتا ہے تو بھی وہ نیکیاں ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتی ہیں. غیبت کرتا ہے، حسد ادھر منتقل نہیں، حسد تو نیکیوں کو راکھ بنا دیتا ہے، کھا جاتا ہے. لَيَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ وَالْحَطَبَ. جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، یہ معاملہ حسد کا ہے. آج ایک مسلمان میں دوسرے مسلمان کے تعلق سے کتنا حسد ہے، کتنا بغض ہے، کتنا کینہ ہے. اگر کسی کا کاروبار ترقی کر رہا، اس کی تجارت ترقی کر رہی، اسے عزت مل رہی، اسے راحت مل رہی کسی بھی عنوان سے، اس کا خون خشک ہو رہا ہے، یہی حسد کی علامت ہے. یہی حسد کی علامت ہے. اور تدبیر کرتا ہے پھر، اچھا ہے کسی طرح اس کی عزت کو بٹا لگے، اس کی وہ راحت چھن جائے، اس کے کاروبار کو بٹا لگے، خوش ہوتا ہے. ترقی ہوتی ہے تو اس کا دل گھٹتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے. اور اگر تنزل ہو، اس کی کوئی نعمت جاتی نظر آتی ہو تو یہ خوش ہوتا ہے. پتہ چلا یہ قلب اور یہ سینہ بیمار ہے، یہ بیمار ہے، بہت بڑی بیماری ہے یہ حسد کی اور بغض کی اور کینے کی. تو ہم نیکیاں کرتے ہیں، اس کا بھی فکر ہے کہ ہماری نیکیاں ہمارے پاس ہی محفوظ رہیں، ہماری ہی رہیں. دنیا کی مثال دوں، کسی نے کسی شخص کے 2-4-5 لاکھ روپے دبا رکھے تھے، اس نے مقدمہ کر دیا اور وہ صاحب حق جیت گیا. اتفاق سے اس کے 5 لاکھ کہیں بینک میں تھے، اب وہاں سے حکم ہو گیا اور وہاں سے اس کے کھاتے میں انہیں منتقل کر دیا گیا. یہ جا کے معلوم کر صاحب کچھ نہیں. کہاں گئے؟ کہ وہ تو ہمارے پاس آرڈر آیا تھا، ہم نے تو اس کے کھاتے منتقل کر دیے. بھائی جس کا آپ نے دبا رکھا تھا، آپ کے پیسے کہاں ہیں؟ میں کوئی کھیل تماشا نہیں دکھا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے؟
میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں میرے عزیزو بھائیو، بزرگوں اور دوستو، کہ ایک مسلمان بندہ یا بندی کما ہی پاتا ہے کتنا، کر ہی کیا پاتا ہے ہی اس کی کمائی بیچارے کی کتنی سی، دنیا کی کمائی نہیں کہہ رہا، آخرت کی کمائی، کتنی تھوڑی سی پونجی اس کے پاس ہے، تھوڑا سا سرمایہ ہے، تھوڑا سا روپیہ پیسہ مال و دولت ہے، وہاں کا روپیہ پیسہ مال و دولت، جی کیوں؟ اور کہہ دوں میرے بھائی، کمائی تو جب ہوگی نا جب ہماری یہ نیکیاں دربار عالی میں قبول بھی حاصل کر لیں، مولا اور مالک کو پسند بھی آ جائیں، اور ذات باری تعالی ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہماری تسبیح و تلاوت، دین کے تعلق سے ہماری کوئی محنت ہے، اسے اللہ قبول بھی کر لے۔ اور قبول کرنے اور ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، یہ فقہ و شرع کی باتیں ہیں۔ دو شرطیں ہیں، سب سے پہلی شرط تو اخلاص ہے، اخلاص۔ کوئی بھی کام نیکی کا آدمی کر رہا ہے، دنیا کی کوئی غرض اس میں ملی ہوئی بھی نہ ہو، ایک تو ہو ہی دنیا کی غرض خالص نہیں، اس کی آمیزش بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء یعنی الشرک، میں کسی کی بھاگے داری اور ساجھے داری نہیں قبول کرتا، ہاں میں بھاگے داری ساجھے داری والا عمل نہیں قبول کرتا کہ کچھ میرے لیے بھی اور کچھ دنیا کے لیے بھی، مجھے تو خالص چاہیے، خالص نخالص نہیں، رلاوٹ ملاوٹ والا نہیں، خالص بالکل۔ پہلے تو ہم یہی دیکھ لیں کہ ہم جو کچھ نیکیاں کر رہے ہیں بھائی، ہے بھی اللہ کی رضا خوشنودی کے۔ اچھا، اللہ کی رضا خوشنودی کے کیا معنی؟ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، جنت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ اور اگر نام و نمود کے لیے ہے، نام و نمود کے لیے کہ مسجد میں مدرسے میں وہ پیسہ جو لگوایا تو محرک اور جذبہ اور داعیہ یہ ہے تاکہ لوگ یہ کہیں بھائی یہ بہت دینے والا بندہ ہے، یہ بڑا سخی ہے، بھائی دیکھو یہ دین کے اللہ کے راستے میں بہت پیسہ لگاتا ہے، تو یہ تو راکھ بن گیا، تو ختم ہو گیا، یہیں کچھ نہیں رہا۔ عمرہ کس لیے کرنے جاتا ہے کہ تھوڑی سی جاہ بڑھے، میری ساکھ بنے، حج کرنے جا رہا ہے بار بار حج نفل تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، بعد ہر سالہ حاجی ہوتے ہیں، جائزہ لے لے۔ اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے بھائی، تبھی تو یہ دین ہوگا، دین کا عمل ہوگا، اللہ کو پسند ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مولا ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم سب بتا گئے۔ ایک تو حدیث ہے، حدیث ریا، ایک مجاہد کی محنت بیکار، ایک عالم کی محنت بیکار، ایک سخی کی محنت بیکار۔ وہ تو تفصیلی حدیث ہے، لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے اتنا علم دیا تھا، بتاؤ ہمارے لیے کیا کیا؟ اے اللہ میں نے تو تیرے لیے تیرے علم کو خوب پھیلایا، کا جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا ہے سب تاکہ تیری شہرت ہو کہ تو بہت بڑا عالم ہے، ہو چکی دنیا میں، تجھے بڑا عالم کہا جا چکا، اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ حکم ہوگا اور جہنم میں لے جا کے ڈال دیا جائے گا۔ یہی حال ایک مجاہد کا ہوگا اور سخی کا ہوگا۔ اور ہمارے یہاں جو بخاری شریف ہے کتاب، وہ کتاب تو شروع ہی ہے حدیث اخلاص سے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہی اس وقت تھی جب ایک صحابی نے ہجرت تو کی۔ کتنا بڑا عمل ہے ہجرت، دیکھو کتنا فرض تھی اس وقت ہجرت، ضروری تھا، کہیں بھی کوئی بندہ ایمان قبول کرے مدینہ طیبہ جانا ضروری ہے، فرض ہے۔ ہجرت تو کی، مگر ہجرت
ایک عورت سے نکاح کی نیت سے بھی وہ بھی شامل تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی تعلق سے یہ ضابطے کی بات ارشاد فرمائی تھی، انما الاعمال بالنیات. یہ ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہوئی، اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہوئی، یہ تو ایک عورت سے نکاح کے لیے ہوئی ہے. وانما لامرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی نیت ہوگی وہ عمل دین ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا ثمرہ اور نتیجہ ملے گا. کیا ملے گا؟ اللہ ملیں گے، اللہ کی رضا خوشنودی ملے گی، جنت ملے گی، وہاں کے مراتب و درجات ملیں گے، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی راحتیں، وہاں کی عزتیں ملیں گی. اور اگر دنیا کے لیے ہے، دنیا کی کوئی غرض، شہرت کے لیے ہو، عزت کے لیے ہو، روپیے پیسے کے لیے ہو، نامآوری کے لیے ہو، وہ ملے گا. آگے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأة ينکحها وفی روایت اخری یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اور اگر کسی کی ہجرت کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہے یا اور کسی دنیا کے کسی معاملے کی خاطر ہے یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر، تو پھر اسے وہی چیز ملے گی. تو پہلی تو شرط یہ ہے اخلاص ہو. اب ہم اپنا جائزہ لیں بھائی. یہ نہیں کہا جا رہا کسی کے بارے میں بھی نہیں بتایا، اس لیے جا رہا ہے جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں تو صرف پیش نظر یہ ہو کہ ہمارا مولا اور مالک ہم سے خوش ہوئے، بس. اس کے بعد کسی کو پتا چلے چلنے دو، عزت بھی ملے ملنے دو. یہ مطلب تھوڑا یہ کہ نہ ملے. ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، اس عمل کے پیچھے ہمارا ارادہ یہ ہونا چاہیے، محرک اور جذبہ یہ ہونا چاہیے. تو اخلاص ہے. اور صرف اخلاص کافی نہیں، نافع ہے کافی نہیں. ایک اور چیز ضروری ہے. وہ کیا ضروری ہے؟ کہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں دین کا، وہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق بھی ہو. اگر قانون کے مطابق نہیں ہے تو بھی وہ عمل دربار عالی میں قابل قبول نہیں ہوگا. مثلا بتایا تو یہ گیا ہے، چند مثالیں دوں. بتایا تو یہ گیا ہے اللہ کے قانون میں کہ نماز اوپر سے نیچے کی طرف کو پڑھی جاوے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اوپر سے نیچے کی طرف پہلے کھڑے ہوں گے، نیت باندھیں گے قیام، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اٹھیں گے اور پھر بیٹھیں گے اور ختم کریں گے، پھر قعدہ آخرہ سلام پھیر دیں گے. کوئی بندہ اگر بجائے اوپر سے نیچے کی طرف کو پڑھنے کے نیچے سے اوپر کی طرف کو پڑھے، کام سارے کرے، قاعدہ پہلے کر لے مان لیجئے، پھر سجدہ کر لے، پھر اس کے بعد میں قومہ کر لے، رکوع کر لے، پھر قیام، قرات، وہکذا، اور بعد میں کھڑے کھڑے سلام پھیر دے. سب کچھ وہ کرتا ہے جو اس کے جتنے اس کے اجزاء ہیں سب کو بجا لاتا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی بات؟ قبول ہوگی؟ اچھا روزے کی مثال لو. روزہ صبح صادق سے غروب کی طرف کو رکھا جاتا ہے نا بھائی؟ ایسے ہی اگر کوئی بندہ غروب سے یعنی دن سے رات کی طرف کو کہہ لو، اور اگر کوئی غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق کی طرف کو رکھے، حالانکہ بالکل وہی مجاہدہ ہے. بلکہ میں کہتا ہوں سردی کی رات دن کے مقابلے میں بڑی ہوتی ہے. جی بھائی دن ہوگا 12 گھنٹے 13 گھنٹے کا، اور رات دیکھو کتنی لمبی، مجاہدہ بھی اس کا بڑھ جائے. سب جانتے ہیں آپ حضرات، اور کہہ رہے ہیں قابل قبول نہیں. عید کے دن کوئی روزہ رکھے، بقرعید کے دن کوئی روزہ رکھے، وہ ہے بھائی قابل قبول. حالانکہ اخلاص اس میں آج اتنا ہے کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا تھا. اور مجاہدہ بھی بڑھ گیا، اس لیے کہ رمضان میں تو سب بندے اور بندیاں روزہ رکھ رہے تھے.
آج سب کھا رہے ہیں، منہ کھلے ہوئے ہیں، عمدہ عمدہ قسم کے ماکولات ہیں، مشروبات ہیں، ٹھنڈے اور گرم، اور یہ کہتا ہے نہیں میں آج بھی اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اتنا اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے، مگر آپ بتائیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ دین نام ہی ہے اللہ کے قانون کی تعمیل کا، یاد رکھو کہ وہ جو حکم دیں تو قیام ہے، اور وہ جو حکم دیں تو قعود ہے، بلا ان کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے۔ مولا اور مالک کا اگر حکم ہو، یہاں نہیں کہتا اب یہی دین ہے جی، اور مولا اور مالک کا اگر حکم ہو کہ بند کر لو منہ، اب پانی پینا بھی بے دینی، کھانا کھانا بھی بے دینی۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ بہت پتے کی باتیں بتاتے ہیں، یوں پڑھنے پڑھانے کو گلستہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، یہ تو چچوں کو پڑھائے جانے کی کتاب ہے، جو فارغ ہو جاویں۔ بہت اونچے مضامین ہیں اس کتاب میں، اخلاق کے، تصوف کے، دین کے، معارف و حقائق ہیں، غضب کی کتاب ہے۔ نبر روئے شر آب خوردن خطاست، وگر خوں بے فتویٰ بے ریزی رواست۔ شیخ سعدی علمہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانی پینا بھی غلط ہے نا، نہیں ہے بے دینی؟ اگر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہو سکے بھائی کیا کر رہا ہے؟ اور اللہ کے حکم کے مطابق کہ کسی بندے نے کسی بندے کا ناحق قتل کر دیا اور اس کا ثبوت بھی ہو گیا، اور اسلامی حکومت اسلامی نظام ہے، تو اب حکم ہے وہاں کہ اسے قصاص میں قتل کر دو۔ اب یہ قتل کرنا بھی دین ہے نہیں ہے بھائی؟ معاملہ سارا یہ ہے کہ کس موقع پر مولا اور مالک کا حکم کیا ہے۔ امت آج اس سے بھی غافل ہے، یہاں بھی اپنے جذبات کے تابع ہے، منمانی کر رہی ہے، سمجھتی نہیں۔ میرے بھائی بندہ ہے، بندہ بن کے رہ، آقا مت بن، مولا مت بن، خدا مت بن۔ بندہ ہے، بندہ کسے کہتے ہیں؟ غلام۔ اور غلام کسے کہتے ہیں؟ اپنے الفاظ نہیں کہتا، میرے حضرت والا ہمارے شیخ و مرشد پہلے حضرت شاہ جلال آبادی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی بات یاد آ گئی، اور یہ ان بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ اور طفیل ہے کہ اللہ بات یاد آ جاتی ہے، اللہ تعالی ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے غلام کسے کہتے ہیں؟ کون ہوتا ہے غلام؟ کہ آقا نے پوچھا کہ کیا کھاؤ گے؟ کہا جو آقا کھلا دے۔ کہا کیا پہنو گے؟ کہا جو آقا پہنا دے۔ کہ کہاں رہو گے؟ کہا جہاں آقا رکھ دے۔ کیا مطلب ہوا میرے بھائیو؟ غلام تو اسے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تجویز نہیں ہوتی، تجویز آ گئی تو غلامیت ختم، آقائیت آ گئی۔ غلام تو وہ ہوتا ہے وہاں تو تفویض اور تسلیم، سپرد کر دیا اپنا معاملہ اپنے مولا اور مالک کو، سپرد کر دیا ہے کہ اگر بخشے زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے۔ ہم کیسے بندے ہیں، کیا ہماری عبدیت اور کیا بندگی ہے کہ 10% تو مولا اور مالک کا کہاں مان کے زندگی گزار رہے، اور 90% من مانی زندگی گزار رہے۔ مطالعہ ہے میرا، آپ لوگوں کا، آپ لوگوں سے مراد مسلمانوں کا، برا مت ماننا، یہی حال ہے۔ اور آپ لوگوں کا بھی مطالعہ ہے، نہیں ہے تو کبھی بیٹھ کے سوچ لو، غور کر لو کہ کتنی چیزوں میں آج ہم مولا اور مالک کے احکام اور قانون کی تعمیل کر رہے، اور کتنی بہت سی چیزوں میں مولا اور مالک کے قانون کو نظر انداز کر رکھا ہے، پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ کیا کر رہے؟ جو ہمارا جی چاہتا ہے، ہمارا من کہتا ہے، ہماری طبیعت چاہتی ہے،
ہمارا نفس چاہتا ہے، ہمارے کنبے والے، برادری والے، خاندان والے، محلے والے، معاشرے والے، موجودہ زمانے کا عرف. کتنے لوگ ہیں جو شادی اللہ کے قانون کے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہوں؟ سب کی گردن جھکے گی یہاں. ہاں کچھ تو اللہ کے بندے رہیں گے. کیا بتا کے نہیں گئے نبی پاک علیہ السلام؟ بتا کے بھی گئے ہیں، زبان سے ارشاد فرما کے گئے اور کر کے بھی دکھا گئے. مگر کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کاروبار اللہ کے قانون کے مطابق کر رہے ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جو صرف جائز کماتے ہوں اور ناجائز سے بچتے ہوں، اور جو کچھ مال کمایا ہے اس مال میں جو اللہ کے قانون میں حقوق رکھے گئے ہیں وہ حقوق سارے ادا کرتے ہوں، حساب سے ادا کرتے ہوں، ہمیشہ ادا کرتے ہوں اور پابندی سے ادا کرتے ہوں. دیکھ لیجئے، معاملات میں ہم آزاد، معاشرت میں آزاد، اخلاق میں آزاد، اور عبادات میں بھی کون سے پابند ہیں. معاف کرنا، کتنے لوگ ہیں جو نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے پورے اور صحیح طریقے پر ادا کرتے ہیں. وہ سیکھی ہو کہ ہمیں بتاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کیسی پڑھنے کو، اور ہمیں بتاؤ مولا اور مالک نے نماز کیسی پڑھنے کو بتایا. میں تو جہاں ائمہ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، جوڑتے ہیں لوگ. ابھی پچھلے دنوں لونی گیا، پچھلے منگل میں لونی میں تھا میں، وہاں ان کا لون بدل کے آیا. ائمہ اور علماء، مکاتب والے، مدارس والے، کہا ان کے حسب حال جو کہنا تھا. اور اس سے پہلے دہلی میں ائمہ کو بلایا گیا تھا، ان کو بتایا بھائی نماز وہ پڑھاؤ جو پڑھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہمارے آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھانے کو بتا گئے. اب سب چونک رہے تھے، وہ کون سی نماز ہوگی؟ اگر یہ کہا جائے کہ نماز سنت کے مطابق پڑھو، بھائی سنت کے مطابق پڑھاؤ، تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ ہاں معلوم ہوتا ہے ان کا ہردوئی سے تعلق ہے. ہاں ہم کہتے ہیں اگر سنت کا لفظ سن لے معلوم ہوتا ہے ان کا ہردوئی سے تعلق ہے. کیوں؟ سنت حضرت شاہ ابرار الحق صاحب کے فعل اور عمل کا نام ہے. سنت تو ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے. جب اگر یہ کہہ دیا جائے، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، پڑھانے والے یہاں اہل علم اگر ہوں، جب پڑھاتے ہیں تو مطلب بتائیں گے اس کا. اقیم الصلاۃ فرمایا ہے، صلو نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. صلو کے معنی تو نماز پڑھو، اور اقیمو کا معنی اور مفہوم اور ترجمہ تم نماز پڑھو فرائض کا بھی خیال کر کے، فرائض کی رعایت رکھ کر، واجبات کی رعایت رکھ کر، اور سنن و آداب و مستحبات کی بھی رعایت رکھ کر، ان تمام چیزوں کی رعایت رکھ کر نماز پڑھو. یہ حکم ہے ذات باری تعالیٰ کا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بھائی. یہ ہر دوئی کا مسئلہ ہوا یا ہر کوئی کا مسئلہ ہوا؟ بتاؤ. ہے ہر دوئی نہیں، ہر کوئی. ہاں یہ تعبیر مجھے حضرت کے زمانے میں ذہن میں نہ آئی، ورنہ حضرت بہت محظوظ ہوتے ہیں. ہر دوئی، ہر کوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے گئے صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے. صحابہ کرام ان آنکھوں سے دیکھتے تھے. بعد کے لوگ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، علم کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. علماء نے لکھ دیا، آپ کی نماز کا طریقہ لکھ دیا. اگر ادھر آئیں گے ہمیں تو فکر ہی نہیں. تو عبادات میں نماز کے تعلق سے بھی ہم، اور مجھے تو بہت جی دکھتا ہے، اس قدر جی دکھتا ہے، میں کیا عرض کروں. پتہ ہی نہیں ہے اماموں کو کہ نماز کیسے پڑھائیں. میں یہاں کی بات نہیں کہہ رہا بھائی، ہاں عام بات کہہ رہا ہوں، لہنے جلی تک ہے. کل ایک جگہ جنازے کی نماز پڑھانے چلا گیا، نماز پڑھی، مولی ممتاز
امام قاری اور مولوی، اور تکبیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کیا کمی ہو گئی؟ بھائی اکبر ہے چھوٹے کاف سے، اس کے معنی سب سے بڑا، اور اکبر کا کیا ترجمہ کروں خاکم بدہن. میں نے بلایا انہیں، بتایا سمجھایا، بھائی کیا پڑھ رہا، پڑھیو، پھر وہی پڑھا. میں نے کہا چھوٹا کاف ہے نا بھائی، آپ تو مولوی ہو قاری بھی ہو، یا یہاں کاف میں بھی قرات ہے، ان سے نہیں کہا. میں دیکھو بھائی تو معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں گے، نماز صحیح ہوگی نہیں ہوگی تو اتنے لوگوں کی نماز کا معاملہ ہے. اللہ کے بندو، تنہائی میں اسے کہا بلا کے، ارے بھائی کہنے لگا. پھر میں نے کہا پھر پڑھو، تو پھر وہی پڑھا. میں نے کہا نہیں پھر پڑھو، پھر پڑھا اللہ اکبر، وہاں پر صحیح ہوا. کیا کہتا ہے؟ حس بھی تو نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، کوئی خوف و ڈر ہی نہیں ہے آخرت کا، وہاں کی جواب دہی کا. کہنے لگے وہ مائک میں کبھی ایسا. میں نے کہا نہیں مائک کی بات نہیں ہے بھائی، میں نے بہت غور سے سنا ہے، اور ابھی بھی تو آپ نے اکبر ہی پڑھا، اب تو مائک نہیں لگا ہوا. آج بھی ایک جگہ نماز پڑھی، بہت جی دکھا. ویسے شاید لہنے جلی تو نہیں تھا کہ نماز ہی نہ ہوتی. اور اسی وقت ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی اگر آج مصلحین چل پھر کر لوگوں کی نمازیں ہی ٹھیک کرا دیں، میرے خیال سے جو بندہ یہ کام کرے نجات ہو جائے گی، اور صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. ہمارے اکابر کیسے مخلص تھے، میں آپ لوگوں سے کیا بتاؤں کیا چھوڑوں. یہ بات تو اصل میں اہل علم سے کہنے کی. اب ہمارے حافظ رشید صاحب مجھے کہتے تھے فجر کے بعد، میں نے کہا بات یہ ہے رات میں مجھے نیند کے تعلق سے اطمینان نہیں، میری صحت طبیعت ایسی ہی ہے، غیر اختیاری چیز. رات بھی تقریباً 2 بجے 2 طرح کا صفوف استعمال کیا تو 2 بجے نیند آئی مجھے. اب جب وعدہ کر لوں گا اور لوگ ذمہ داری کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، پھر میں کیسے منع کروں گا، حق نہیں ادا ہو سکتا. اس لیے میں نے، ورنہ میرا تو داعیہ رہتا ہے، چونکہ اہل علم تو امت کا قلب ہے، دل، تو قلب جتنا بہتر ہوگا ویسے ہی قالب بہتر ہوگا. اگر قلب کی اصلاح ہو جائے تو قالب کی کیوں نہیں ہوگی، اعضاء و جوارح کی. میں نے کہا تھا ہاں چاہیں گے تو میں عشاء کے بعد کر لوں گا گفتگو، الگ سے کرتا ہوں ان سے گفتگو. حالانکہ میں صبح سے اٹھنے کے بعد پڑھنے پڑھانے میں، لوگوں کی خدمت میں، اور پھر یہاں کی سفر کے سامان رکھ کے یہاں دوڑنے میں، اور کمزور بھی ہوں، لیکن کر لوں گا. وہاں بھی لونی میں 2.5 گھنٹے بیان کیا ہے، تھکا ہوا ہونے کے باوجود. وہ بیان تو سننے کا ہے، جزاک اللہ کہنے سے تو مجھے فائدہ پہنچے گا، آپ کو فائدہ کب پہنچے گا؟ ہاں یہ تو مجھے فائدہ پہنچ گیا. کیسے تھے ہمارے حضرات مخلص، کبھی ہم سوچتے ہیں؟ علامہ یوسف صاحب بنوری نور اللہ مرقدہ، تو بتا رہا ہوں، اسی لیے تو بتا رہا ہوں، سنا دوں اور کوئی بھی نہ ہو، 2-4 تو ہیں ہی. علامہ یوسف صاحب بنوری نور اللہ مرقدہ بہت بڑے عالم ہیں اور بزرگ بھی ہیں. لوگ انہیں بزرگی ہے اس سے کم جانتے ہیں. حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مجاز صحبت ہیں، بہت اللہ والے انسان، صاحب تقوی، صاحب ولایت. اور علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ کے اجل تلامذہ میں سے، ان کے علم حدیث میں سب سے ماہر شاگرد ہیں علامہ یوسف صاحب بنوری نور اللہ مرقدہ. معارف السنن جن کی ہے. ایک بات ان کی سناتا ہوں، کیسا اخلاص تھا ان لوگوں میں، اور تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ادارے کو کیسا مقبول بنایا، اور کتنی خدمات ہیں تھوڑی سی مدت میں. الجامعۃ الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، میں گیا ہوں وہاں، بہت پہلے گیا تھا، 30 سال پہلے. یوں فرمایا کرتے تھے کہ
میں کبھی یہ سوچتا ہوں، اہل علم خاص طور سے سنیں، اور ویسے بھی جو دین کا کام کرنے والے خدام سب کے لیے، میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر خدمت دین کی ساری راہیں یعنی سارے راستے مجھ پر مسدود ہو جائیں، نہ میں پڑھا سکتا مثلا، نہ میں وعظ کہہ سکتا مثال کے طور پر، نہ میں کوئی کتاب لکھ سکتا وغیرہ وغیرہ، تو پھر میں کیا کروں گا؟ کیسی ادھیڑ بن میں رہتے تھے یہ لوگ۔ تو پھر یہ ذہن میں آتا ہے کہ میں یہ کروں گا، اخلاص دیکھیے آپ، اخلاص دیکھیے کسے کہتے ہیں اخلاص، کہ میں دیکھوں گا کہیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسجد ویران پڑی ہوگی، تالا پڑا ہوگا، اجڑ رہی ہوگی، اس میں نماز کوئی نہیں پڑھتا ہوگا، میں جاؤں گا، تالا کھلواؤں گا۔ اور دیکھو کہہ دینا نقل کر دینا تو آسان ہے بھائی، لیکن یہ کام بہت جگر گردے والے کا ہے، جو صرف اور صرف جس کے قلب میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف و خشیت اور کامل درجے کا اخلاص۔ ہمارے بزرگ تو ایسے ہی تھے سب، تالا کھلواؤں گا اور جھاڑو دوں گا، پوری مسجد کو صاف کروں گا، جالے والے اتاروں گا، اور جب مسجد صاف ہو جائے گی تو یہ نہیں کہ کسی کو بلاؤں گا آؤ بھائی اذان پڑھ دو، اذان کہوں گا، اذان پڑھوں گا، اور پھر جا کے دیکھوں گا جو مسلمان قریب میں ہوں گے، بھائی آؤ نماز پڑھ لو۔ جب یہ مسجد آباد ہو جائے گی پھر دیکھوں گا، ایسے ہی کوئی اور مسجد اگر کہیں ہوگی وہاں بھی جاؤں گا، تالا کھلواؤں گا، صاف کروں گا، جھاڑو دوں گا، پھر اذان کہوں گا، اور پھر لوگوں سے کہوں گا آؤ بھائی نماز پڑھ لو، اور یہ جب مسجد یہ آباد ہو جائے گی پھر تیسری چوتھی اسی طرح سے۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے اخلاص۔ اہل علم اور ائمہ حضرات بھی اگر دینی درد کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے چھوٹا اور بڑا کام نہ دیکھ کر لگ جائیں اپنے دینی ایمانی بھائیوں کو نفع اور فائدہ پہنچانے، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک بستی کی کایا پلٹ ہو سکتی ہے، پلٹ سکتے ہیں، بالکل پلٹ سکتے ہیں۔ داعیہ ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن بھی میں ان سے کہتا ہوں، داد خطابت کے لیے لچھے دار گچھے دار تقریر کی ضرورت نہیں، تقریروں سے اصلاح نہیں ہوتی، ایک دو بات بتاؤ پیامی انداز میں۔ دیکھو بھائی آج کل ہم لوگوں میں بھائی نماز سے دوری ہو رہی ہے، اور میں نے یہ حدیث شریف پڑھی یا آیت پڑھی، نماز ایسی چیز ہے اس کے چھوڑنے کا یہ نقصان ہے اور پڑھنے کا یہ حکم ہے۔ بھائی ایک بات بتاؤ جو وہ ان باتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے جن کے کرنے کا حکم دیا، اور ایک بات بتاؤ ان باتوں میں سے کہ جن سے بچنے کا حکم دیا، اور لوگ دیکھو بھائی جھوٹ کے تعلق سے میں نے حدیث شریف پڑھی، اور آج مسلمان کیا اللہ کے بندے، کیا بندیاں، کیا مرد، کیا عورتیں، پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے، حاکم امیر غریب، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور دیکھو جھوٹ کا یہ ضرر و نقصان ہے۔ میں جھوٹ خیانت بتا دی، حق تلفی بتا دی، کسی کی زمین اور کسی کا روپیہ پیسہ دبانے کے متعلق بتا دیا۔ اگر مسجد کا امام، اور مسجدیں ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت ہوتی ہیں، ہر مسجد کا امام اگر منصوبہ بندی کے ساتھ فہرست بنا لے معروفات کی بھی اور منکرات کی بھی، 1 سال کے اندر اگر فرق نہ محسوس ہوا تو مجھے کہنا۔ کیا ہے میں نے جلال آباد میں مدرسے کی مسجد میں، یہی میرا معمول تھا، خطبے کے وقت سے 5 منٹ پہلے اٹھتا تھا، 5 منٹ بعد تک کبھی کچھ 2-4 منٹ زیادہ میری بات پوری ہو جاتی تھی، بہت نفع و فائدہ نظر آیا۔ تو میں تو خیر یہ کہہ رہا تھا، میں نے اماموں سے کہا بھائی وہ نماز پڑھاؤ جو چاہی گئی ہے، اور حال کیا ہے؟ ایک مثال دی، آج مثال دی، اور جس دن میں لونی جا رہا تھا مولی ممتاز، ایک یہ تو نہیں بتاتا کہاں کی مسجد تھی، ایک مسجد میں مغرب پڑھی، جماعت سے کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی، اگر مل جائے، مل گئی الحمدللہ۔ اتنا ہوا کہ امام نے نیت پہلے باندھ لی،
ہم پہنچے۔ اب اس بیچارے نے مغرب کی نماز میں، یہ قصہ سنانا مقصد نہیں، آپ لوگوں سے کچھ کہنا ہے، مغرب کی نماز میں سورہ والضحیٰ شروع کر دی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ میرے ساتھ تھے، سورہ والضحیٰ، میرا تو ماتھا ٹھنکا، خدا خیر دیکھے آج نماز ہمیں دوبارہ تو نہیں پڑھنی پڑے گی، کہیں اس اللہ کے بندے نے عشاء کی نماز سمجھ کے تو نیت نہیں باندھ لی۔ بھائی والضحیٰ لم نشرہ تو عشاء میں پڑھی جانے کی صورتیں ہیں، نہ کہ مغرب میں۔ خیر اس نے پھر یہ کیا کہ تنصیف کر دی، آدھی سورت ایک رکعت میں اور آدھی دوسری رکعت میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں اس نے پہلی رکعت کر دی۔ تو یوں تو دم میں دم پڑا کہ چلو نماز تو ہو گئی مغرب ہی کی، مگر اتنا بھی نہیں پتا امام کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کی روشنی میں ہمارے فقہاء نے قرات کا نصاب کیا لکھا ہے، فجر و ظہر میں کہاں سے پڑھیں، عصر و عشاء میں کہاں سے پڑھیں، اور مغرب میں کہاں سے پڑھیں، سب لکھا ہوا ہے۔ اگر پتہ نہیں تو یہ تو بھائی پھر میں کہتا ہوں علم کا رونا ہے، جانکاری لو، عمل کرو، اور اگر پتہ ہے اور پھر چوری کرتے ہو تو پھر یہ تو بھائی خیانت ہے۔ ہاں اب دیکھ لو، کرنا وہ چاہیے نا جو قانون میں، جو قانون ہے اسے کرو۔ یہاں کسی کی نہ متولی کی کوئی بات ہے، نہ کمیٹی کی کوئی بات ہے، نہ مقتدیوں کی کوئی بات ہے، ورنہ تو پھر ان سے کہنا چاہیے کہ اچھا یہ بتاؤ، گرمی کے موسم میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے میں، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، تو عصر تک پاس کر دیں، عصر پہ افطار کر لیا کریں گے، انہیں بہت دقت و پریشانی ہوتی ہے۔ اجی مول صاحب ایسا کیسے ہو جائے گا؟ کہ ہو جائے گا، کیوں نہیں ہو جائے گا؟ اجی وہ تو مسئلہ یہ ہے، قانون یہ ہے، تو یہ کہ یہاں قانون اور مسئلہ نہیں ہے، یہاں تیری چلے گی، جیسے وہاں رب کی اور مولا کی چلنی چاہیے اور چلتی ہے، یہاں کیوں نہیں چلے گی؟ قانون میں کسی کو کوئی دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ قرات کے تعلق سے آج حال خراب ہے، بہت سے امام تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتے، اور قرآن صحیح پڑھتے ہیں تو قرات سنت کے مطابق نہیں، رکوع سنت کے مطابق نہیں، بعض رکوع سے صحیح طرح کھڑے نہیں ہوں گے، سجدے میں چلے جائیں گے، بھولے سے ہو جائے تو سجدے سہو سے نماز صحیح ہوگی، اور اگر جان بوجھ کر کریں گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ سمجھتے نہیں ہم لوگ، یہی معاملہ ایک سجدے سے اٹھیں گے، صحیح طرح بیٹھ کے چل دیں گے۔ میں تو رک جاتا ہوں کہیں اگر سفر میں ہوتا ہوں، بہت جی دکھتا ہے کہ ایک مسلمان بھائی عمل بھی کرے اور وہ عمل قابل قبول بھی نہ ہو، اس لیے کہ قبول ہونے کے لیے صرف اخلاص کافی نہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ دوسری چیز اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔ میں بات کر رہا تھا اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی، اس کی کمی میں نے اسی لیے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، آج عجیب و غریب حال ہے۔ آیت ہی میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی کہ مختصر وقت ہے اور مختصر انداز میں ہی بس، کہ میں نے کہا تھا کہ بھئی بڑھانے کو تو ایک ایک جزئی بیان کرو تو پوری رات بیٹھے رہو، میں بھی بولتا رہوں آپ بھی سنتے رہیں، نہیں، مختصر سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے اہل ایمان بندوں کو یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے اہل ایمان بندو مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ۔ ترجمہ تو اس کا جو ہے وہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تم پورے طور سے میری فرما برداری کرو، پوری فرما برداری کرو، 100% مسلمان ہو جاؤ، پوری فرما برداری، کہ آنکھ بھی فرما بردار ہو، وہ چیزیں ہرگز نہ دیکھیں، نہ دیکھے کہ جس کا دیکھنا اللہ کے قانون میں منع ہے،
زبان بھی فرما بردار ہو، وہ چیز زبان پر بالکل نہ آئے جس کا آنا منع ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، افطرا پردازی ہے، تنقید و تبصرہ ہے، طعن و تشنیع ہے، گالم گلوچ ہے، لغو لا یعنی چیزیں۔ کان بھی پورے فرما بردار۔ اب نوجوان یہاں ڈوری ڈالے پھرے اور موبائل یہاں ڈال لے، قرآن پاک سن رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اچھا مضمون نعت سن رہا ہے، کسی اللہ والے کا یا کسی واعظ کا، کسی دینی خادم کا کوئی ایسا دینی بیان سن رہا ہے۔ کیا حال ہے آج ہماری نسل کا بھائیوں! یہ تو عمومی عذاب آتا نہیں، ورنہ میں نہیں کہتا، ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا، ہمارے اعمال اور احوال میں کوئی کمی اور کسر نہیں باقی چھوڑ رکھی ہم نے کہ عذاب آ جائے، مگر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا طفیل ہے، صدقہ ہے، نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پورے فرما بردار۔ میں کہا کرتا ہوں میری تعبیر، تمہاری آنکھ بھی مسلمان، تمہارے کان بھی مسلمان، تمہاری زبان بھی مسلمان، تمہارے ہاتھ و پیر بھی مسلمان، تمہاری دکان بھی مسلمان، تمہارا کارخانہ بھی مسلمان، تمہاری فیکٹری بھی مسلمان، تمہاری تجارت بھی مسلمان، تمہارا چہرہ بھی مسلمان، شکل و صورت بھی مسلمان، لباس و پوشاک بھی مسلمان، تمہاری شادی بھی مسلمان، تمہاری غمی بھی مسلمان، تمہاری گھر کی زندگی، معاشرت کی سلوک اور برتاؤ بھی مسلمان، معاملات بھی مسلمان، اخلاق بھی مسلمان۔ اور اس میں جو رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان تمہاری راہ مارتا ہے اور میری فرما برداری نہیں کرنے دیتا، اس کی نہ سنیو، اس کے نقوش قدم کے پیچھے نہ چلیو، اس کی پیروی نہ کیجیو، اس لیے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دشمن کی پیروی کرتا ہے کوئی، دشمن کی بات مانتا ہے۔ افسوس آج ہم نے شیطان کو دشمن نہیں سمجھا ہوا، اور یہ جو ہمارا نفس ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے، نفس کی غلامی، شیطان کی غلامی۔ دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، مولا سے مانگنا ہے اللہ ہمیں اپنی سچی غلامی نصیب فرما، اور اپنے آقا کی غلامی نصیب، ہمارے آقا کی غلامی نصیب فرما، اور اے اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے ہمیں نکال لے۔ تو میں یہ قرآن پاک کی جو آیت پڑھی تھی صرف اتنی بات کہنے کے لیے کہ بھائی مولا اور مالک کا فضل و کرم ہے کہ ہم اس کے عام بندوں میں نہیں ہیں، عام مخلوق میں نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز کر اپنے خاص بندوں میں بنایا ہے، تو ہم مومن ہیں، اور بہت سی چیزوں میں ہم اللہ تعالیٰ کا کہا بھی مانتے ہیں، فرما برداری بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں کم ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نہیں سنتے، نہیں مانتے، فرما برداری وہ زیادہ ہے۔ مولا اور مالک کا حکم ہے جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی سب سے ہے، اللہ کے بندے ہوں یا اللہ کی بندیاں ہوں۔ تو یہ اس آیت کی روشنی میں حکم متوجہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مولا اور مالک کے پورے قانون کی پوری تابعداری اور پوری فرما برداری کریں۔ اور اسی لیے میں نے وہ حدیث شریف بھی پڑھ دی تھی، اس میں آقا فرما رہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی چاہت میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو وہی بات میں نے کہا تھا بھائی، قرآن و حدیث کی باتیں، سنت و شریعت کی باتیں، دین و ایمان کی باتیں، مومن آقا تو یہ فرما رہے ہیں اگر میری شریعت کے مطابق تمہارا قول و عمل، تمہارا ظاہر و باطن نہیں ہے، تمہارے اعمال اور احوال نہیں ہے، تو مومن ہی نہیں ہو، یعنی اعلیٰ درجے کے، بڑھیا درجے کے مومن نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ہمارے بزرگوں سے، مراقبہ سونے سے پہلے کر لو، ہر نماز سے پہلے کر لو، موقع ملے 1-2 منٹ بیٹھ کے سوچ لو کہاں سے آئے ہیں،
کیوں آئے ہیں، یہیں رہنا ہے یا کہیں جانا ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں کیا اس میں ہم لگے ہیں اسے بنانے کمانے میں، کامیاب ہو کے واپس جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں غفلت میں پڑے رہیں اور ناکام واپس چلے جاویں۔ اور مولا اور مالک کے ہاں جواب دہی کرنی ہے، جو کچھ بھی کریں گے مولا اور مالک سے تو نہیں چھپا سکتے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ضابطے کی خانہ پوری کے لیے یہ بٹھا بھی دیے، جو پورا اعمال نامہ ضبط کر رہے ہیں، اعمال نامہ ہمارے تمام اعمال۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، چھپا لیا دوسروں سے، کس کے سے؟ انسانوں سے۔ مولا اور مالک کو تو پتہ ہے کہ کاروبار جائز کر رہا ہے کہ ناجائز، حلال کما رہا ہے کہ حرام، مال کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، بیوی بچوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، ان کے حقوق تلف کر رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، ان کی کتنی خدمت کرتا ہے، کس مولا کا عالم الغیب والشہادہ۔ اگر بندہ یہ سمجھ لے کہ میرا معاملہ تو میرے مولا اور مالک کے ساتھ ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ و خلق خدا کے ساتھ نہیں ہے، یہ اگر سمجھ لے اور یہ سمجھ لے، اور مولا ہر وقت میرے اعمال اور احوال کا نگراں دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اسی وقت وہ اپنی اصلاح کر لے گا، اصلاح ہو جائے گی۔ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، یہ حدیث شریف پڑھی، ہم اپنا بھی جائزہ لیں۔ زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہ کسی کو ملی نہ ملے گی۔ کما لیں بھائی جتنا کمانا ہے، ورنہ تو بعد میں تو جانا ہی ہے۔ کوش ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، باندھ لے توشا سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے، اور کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ اس بات کو سوچ سمجھ کر کے اپنی اولاد کا، اپنے گھر والوں کا پورا دھیان و خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ جو کرنے کے کام ہے جائزہ لے، کون سا کام ہماری زندگی میں نہیں ہے، جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے اسے لانے کی فکر کریں، اور جو بچنے کے کام ہیں معاصی اور گناہوں کے جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ہماری زندگی میں نہیں ہے، جو نہیں ہے تو اللہ کا شکر، اور اگر ان میں سے کوئی چیز ہے تو پھر اس سے بچنے کی فکر۔ سب سے پہلے آدمی اپنے کو دیکھے، اپنا جائزہ لے، اس لیے کہ اسے ہی کھڑا ہونا ہے، سب سے پہلے اس سے اسی کے اعمال پوچھے جائیں گے، دوسرے کے نہیں۔ اول خیش بعدہ درویش۔ ہاں پھر اپنے دوسرے دینی ایمانی بھائی کو بھی جو نفع اور فائدہ پہنچا سکے، متوجہ کر سکے، تذکیر کر سکے، یاد دہانی کر سکے، بہت اچھا۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی تو فکر میں پڑا ہوا آدمی اور اپنے سے غافل، یہ نہ سمجھے کی بات ہے۔ وقت ہو گیا اذان کا، ہو رہی ہے نماز میں آدھا گھنٹہ ہیں؟ جی 7:30 بجے نماز اذان ہے، 8 بجے نماز۔ بس ٹھیک ہے، بات ہو گئی الحمدللہ۔ میں نے چاہا تھا کہ وہی ٹھیک ہے، مختصر انداز میں ہی تذکیر ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے۔ دیکھو سپنے کو سنوارنے کے لیے اور سنبھلنے اور سمجھنے کے لیے، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں اتنا مذاکرہ، اتنی بات بھی کافی ہے۔ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں، احتساب اس سے پہلے کہ کہیں اور ہمارا حساب لیا جائے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، پورے احتساب کے ساتھ اپنے گھر والوں کا جائزہ لیتے ہوئے اور مولا اور مالک کے قانون کو سامنے رکھ کر اپنے کو ناپتے تولتے ہوئے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہر مومن کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم اپنی رضا کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے ناراض کرنے والے تمام اعمال سے ہمیں اور ہر مومن کو، ہر بندے اور ہر بندی کو بچنا نصیب فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے ہمیں نکال لے۔ اے مولا کریم اپنی سچی فرما برداری، پوری فرما برداری اور پوری غلامی نصیب فرما۔ مولا کریم اپنی محبت نصیب فرما جس سے کاموں کا کرنا آسان ہو جائے، اور اپنا خوف اور ڈر، اپنی خشیت اتنی نصیب فرما جس سے مولا گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ مولا ہماری غفلت دور فرما دے، عقل حلال نصیب فرما، حرام اور مشتبہ رزق و روزی سے ہماری ہر مومن کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہماری زندگی میں ایمان ہمارا کامل بنا دے۔ اے اللہ سنت کا اتباع کامل نصیب فرما، کمال ایمان، کمال اخلاص، کمال احسان کی دولت سے ہمیں اور ہر مومن کو سرفراز فرما۔ مولا اس وقت جو باتیں ہوئی، جو دینی مذاکرہ ہوا، اے اللہ سنت و شریعت کے تعلق سے جن باتوں کا کہنا سننا ہوا، اے مولا کریم ہم سب کے لیے انہیں مفید بنا، نفع بخش بنا، یا اللہ رہبر و رہنما بنا۔ اے اللہ تیرے پورے دین کی پوری تابعداری ہم میں سے ہر ایک کو، ہر مومن کو نصیب فرما۔ اے مولا کریم اسی مقصد سے یہاں آنا ہوا، باتیں کرنا ہوا، بیٹھنا ہوا، تیرے یہ بندے بھی مولا اہل ایمان طلب صادق لے کے بیٹھے۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص بھی کامل نصیب فرما، اور اے اللہ تیرے بتائے ہوئے قانون کے مطابق تمام کام انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا ظاہر بھی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنا باطن بھی، اپنے ظاہری اعمال اور احوال بھی اور باطنی اعمال و احوال بھی، اپنی معاشرت بھی، اپنے عبادات بھی، اپنے اخلاق بھی، اپنے معاملات بھی، مولا اس بستی پر اور مسلمانوں کی سب بستی پر خاص فضل و کرم اور عنایت کی نظر فرما۔ مولا کریم اپنے ان بندوں کے لیے، ہم سب کے لیے، اے مولا تیرے دین پر چلنا آسان فرما، ہمیں توفیق نصیب فرما، اور حرام اور مشتبہ رزق و روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان قدم لڑکھڑا دیتے ہیں، ہم ارادہ بھی کرتے ہیں مگر وہ غالب آ جاتے ہیں۔ مولا تیری خاص مدد کی ضرورت ہے، ان پر ہمیں غلبہ نصیب فرما، ان کے غلبے سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم۔ الحمد لله رب العالمين۔ ایک سائڈ سے سلام کر کے ادھر سے دائیں طرف سے یغفر اللہ لنا ولکم۔ میں نے آپ لوگوں کو مضامین